دوستو، میاں بیوی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جی، آپ نے بھی کچھ کہنا ہے یا؟ السلام علیکم، ایڈوانس رمضان مبارک۔ ہاں جی، اگلا پروگرام رمضان میں ہوگا، امید ہے کہ آپ لوگ روزے سے بھی ہوں گے۔ ہاں جی، دوبارہ سے ہاں جی، روزے سے ہی ہوں گے۔ دوبارہ کیا کرنا ہے اب ہم؟ جن کا دل کرتا ہے روزے رکھنے کو وہ روزے رکھے۔ آج انرجی بھی ایسی ہو رہی ہے جیسے میں نے روزہ رکھا ہے۔ جس کا دل نہیں کرتا اس کو کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ اچھا، وہ ہمارے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ جو ریپ کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کی ذمہ دار ہماری خواتین ہیں، اور جو فحاشی ہے یہ وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے جس پہ کافی شور مچا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، وہ الٹا خواتین کو الزام دے رہے کہ جی وہ ریپ کی ذمہ دار ہیں۔ اس میں کچھ 50% بات ٹھیک ہے، 50% غلط ہے۔ اچھا، 50% کیا ٹھیک ہے؟ 50% یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا بھی ریفرنس دیا ہے، جیسا کہ ان کا ٹھیک ہے جو چیز کتاب میں موجود ہے وہ ہے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے کتاب میں موجود؟ ذرا مجھے بتا دیں۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں 8 مارچ کے حوالے سے۔ نہیں، آپ پہلے بتا دیں، دوبارہ بتا دیں۔ اس میں یہ کہ خواتین اور مرد دونوں کے بارے میں کہ وہ اپنے جو ہیں ان کو اپنے موڈیسٹی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ جو پہنتے ہیں اور جیسے دکھتے ہیں اس میں فحاشی کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ جو خواتین برقعے پہن کے نکلتی ہیں یا سارا کچھ یا جو پردے کر کے آتی ہیں، وہ ان کا کیا قصور ہے؟ میں یہی بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ایکچولی مسئلہ یہ کہ ضد بازی میں مسئلہ ہی خراب ہوگا، کوئی بھی سدھرے گا نہیں، معاشرہ خراب سے خراب تر ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ضد بازی کیا بات مطلب؟ یہ ہے کہ ایڈمٹ کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں پہلے میری ایک بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ بات مانتی نہیں ہوں کہ صرف کپڑے ہی ایکچولی باعث ریپ بنتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ بات ان کی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، مینز کہ کچھ حد تک ٹھیک ہے۔ کیسے کچھ حد تک ٹھیک ہے؟ اب جیسے چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں جن کو بالکل بیچاری ان چیزوں سے بالکل بھی ناشنا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی تو ہوتے ہیں، انہوں نے تو ایسے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوتے، وہاں تک ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ ویسے جن لڑکیوں نے جینز وغیرہ پہنی ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے جینز کا کپڑے، یا کوئی بہت ریویلنگ کلوتھس جو ہوتے ہیں، اگر وہ اسکول کالجوں میں یونیورسٹیز میں جب فنکشنز میں پہنتی ہیں، جو بھی ہے اس کے حساب سے وہ بات کر رہے ہیں تو وہ پاکستان میں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے، یہ تو امریکہ میں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا پھر ایسا؟ نہیں دیکھے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دیکھے نا خواتین، اب تو آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، پھر ایسا نہیں ہے، وہاں بھی لڑکیاں مگر لڑکیاں کالج یونیورسٹیز میں جو بھی ہیں وہ بہت ریویلنگ بھی پہنتی ہیں۔ اچھا، وہ ریویلنگ پہنتے ہیں نا، ان کے ساتھ تو ریپ کے واقعات نہیں ہوتے۔ ریپ کے واقعات تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو غریب اور مجبور خواتین ہیں یا جو کچھ ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو وہ تو نہیں، وہ تو دیکھو جی، وہ تو امیر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے۔ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ صرف عورت کو ہی کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ ریپ کے کیسز میں کمی لا سکتی ہے؟ بیسیکلی مرد کو چاہیے، ان کو چاہیے ایمفسائز کریں مردوں کے اوپر بھی کہ ایکچولی میں ان کی سدھارنے کا اصل میں جو ضرورت ہے نا وہ مردوں کا دماغ ہے، اور ان کے دماغ کی جو تربیت ہے وہ ان کی بچپن سے ایسی کی جائے کہ وہ عورت کا احترام کرنا جانتا ہو۔ اگر اس میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ ان کے کپڑوں کا ہو یا کچھ بھی ہو، ایسا کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ اب آپ نے خود ہی عمران خان کی جو ہے نا، آپ نے عمران خان کو جواب دے دیا، تو میرا تو جواب ہمیشہ یہی ہے، مجھے نہیں نہیں، پتا۔ آپ اصل میں تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن تھی، بہرحال آپ نے بیچ میں عمران خان کو جواب دے دیا ہے۔ اصل میں عمران خان کا دیکھیں نا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ صورتحال کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ جو خواتین، اب گرمیاں آ گئی ہیں، ساری خواتین نے یہاں پہ نکریں پہن لی، بات یہ کہ ہم ادھر کی بات ہی نہیں کر رہے نا، میں بات بتا رہا ہوں نا، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر اس طرح کا ہے کہ کوئی بندہ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اگر دیکھتا ہے تو بس ٹھیک ہے اپنی نظر جھکا لیتا ہے۔ مگر میں آپ کی بات یہاں پہ بھی ریپ کے کیسز بے شمار ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی بغیر شادی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی کوئی یار دیکھیں میری بات سنیں، ریپ کے کیسز ہونا اور بغیر شادی کے بچے پیدا ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، نہیں میری بات تو سنیں، میں کب نگیٹ کر رہا ہوں، آپ بات نہیں سن رہی۔ یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو چیزوں میں فرق محسوس کریں۔
ایک بغیر شادی کے بچے پیدا کرنے میں جہاں پہ کوئی جرم نہیں ہے یا کوئی غلط بات نہیں سمجھی جاتی، پہلی بات کیونکہ قانون ان کی اجازت دے دیتا ہے۔ ریپ جو ہے وہ یہاں پہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کہیں اور ہے، اور اگر کہیں ہوتا ہے تو پھر اس ریپسٹ کو جو سزا ملتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ مگر پھر آپ یہ مثال نہ دیکھیں، ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، ابھی یہ ہے وہ ہے، وہ ہو میری بات تو سن نہیں، آپ پھر آپ خود کنٹراڈکشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں مثال یہ نہیں دے رہا کہ پاکستان میں خواتین اس طرح کے کپڑے پہنے، ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے، اس میں وہ اپنا کرتے ہیں۔ وہاں پہ خواتین جو ہیں جو ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جواب تو آپ نے دے دیا عمران خان کو، مگر آپ تھوڑی سی خود چونکہ کنٹراڈکشن کا شکار ہیں، اس لیے آپ کو وہ بھی آپ کہتے ہیں تھوڑی سی آپ کنزرویٹو ہیں۔ نہیں، کنزرویٹو نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کنزرویٹو نہیں ہیں، آپ کنٹراڈکشن کی شکار ہیں، یعنی کہ آپ خود جین بھی پہن کے کام کرنا چاہتی ہیں، ورک پلیس پہ جانا چاہتی ہیں پاکستان میں، مگر آپ کیوں لیتے ہیں؟ بات ساری آ جاتی ہے پاکستان میں تو یہی رول ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ مرد کا دماغ پاکستان میں جینز پہ اٹک جاتا ہے۔ ہاں اٹکتا ہے نا، اس کی وجہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا، پھر یہ تو پھر بڑے کنسرویٹو سا بات ہے، کیونکہ ابھی بھی تو آپ لوگ اتنا ٹائٹس اور وہ جو پجامے چلے ہوئے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں کہ اس کو یہی ہے نا، جینز کے ساتھ مقابلہ عمران خان تو اسی کی بات کر رہا ہے نا۔ بات یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کلیئر نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ کو چاہیے کہ عمران نے جو کچھ کہا ہے نا اس نے غلط کہا ہے، میں اس کو 50% غلط کہوں گی۔ وہی بات ہے نا، آپ نے 50% نہیں کہوں گی۔ کیوں 100% کیوں نہیں کہتے، 50% کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس میں کپڑوں کا صرف تعلق اگر آ جاتا ہے تو کپڑوں کا تعلق، اور کیا ہے اس نے کیا ہے، اور کیا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرنے کی اس نے بات کی، میں یہاں پہ اس کو غلط کہوں گی کہ وہ صرف عورت کو ہی کیوں نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کہتا کہ مردوں کے لیے سزا رکھی جائے، ان کے لیے یہ ہو، ان کے لیے یہ قانون پاس ہو۔ یہی تو اسی کا تو شور مچا ہوا ہے۔ ایز اے پرائم منسٹر وہ اتنی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بات کو قانون بنا سکتے ہیں۔ نہیں بنا نہیں سکتے نا، مسئلہ ہاں ہونا یہی چاہیے نا کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی۔ اصل میں بات یہی ہے کہ عمران خان نے ایک غلط بات کی ہے، غلط بیانی کی ہے، اور وہ چونکہ خود اپنے ملک کی جو کیا کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو ٹھیک کر نہیں سکتے، پولیس کے نظام کو ٹھیک کر نہیں سکتے، تو وہ الزام جو ہے نا الٹا خواتین پہ یا لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں، آپ کی یہاں پہ بات ہے کہ عمران خان نے بھی یہ جو موٹر وے ریپسٹ کیس کا ہوا تھا اس میں ان کو سزا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، سزا ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا۔ وہ بھی دیکھنا، اس میں بھی ابھی کنفیوژن ہے، سزا تو ہوئی ہے، ابھی دیکھنا ہے کہ وہ واقعی بندے وہ مجرم تھے کہ نہیں۔ لڑکی نے شناخت کی ہے، شاید آپ نے پورا اس میں ہوتا یہ ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کیس کوئی بہت ہائی پروفائل آ جائے میڈیا میں تو پولیس کارروائی کرنے کے لیے ایسے ادھر ادھر سے لوگوں کو پکڑ لیتی ہے، ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، پھر آگے جا کے پھر وہ قانون کی کچھ اس طرح ہوتی ہے، وہ گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت دیکھیں نا، وہ ایک آدھ کیس کی ہو جاتی ہے، مجموعی طور پہ تو نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا تو مان لینا عمران کچھ کر ہی رہا ہے۔ ہاں جی، عمران کچھ کر رہا ہے تو پھر 100% ان کی کوئی بھی فین نہیں ہوں، بالکل بھی فین نہیں میں پاکستان میں کسی بھی پولیٹیشین کی۔ یہ تو آپ پاکستان میں ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران کیا کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے، یہاں بیٹھ کے خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ اس نے یہ بات کی۔ آپ اس اپنے پروگرام کے توسط سے اپنے مردوں کو بھی یہ بات کہیں کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا جائے۔ اگر کوئی لڑکی نے کپڑا پہن ہی لیا ہے تو برائے مہربانی اپنی نظروں کو پاک رکھا کر۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں عمران کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس لیے کہ اس نے عورتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی غلط سوچ ہے اور غلط نظر ہے، یعنی کہ اگر وہ خواتین کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مرد آزاد ہے، اس نے مردوں پہ کوئی تنقید کی، یہ ہے نا۔ آپ اس کو تھوڑے اسلام میں صرف قرآن میں یہی نہیں کہ عورتوں کے لیے سب کچھ ہے، مردوں کے لیے زیادہ ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، زیادہ ذمہ داری۔ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ یار آپ چھوڑ دیں اس کو، اگلی بات کریں۔ آپ ہار گئے؟ نہیں، میں ہار گیا جی، میں تو ہارا بھائی ہوں۔
शुरू से आगे चले जी। अच्छा जी, अगली बात है कि मैं पढ़ रही थी कि फौज ने पाकिस्तान में शायद एक कानून नाफिज किया कि 2 साल कैद और कुछ लाख जुर्माना जो उनका तमस्खुर उड़ाएंगे, यानी कि जो उनका मजाक उड़ाएंगे। हाँ जी। तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे भी सजा है या कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होगी? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अच्छा, अभी तो कानून बना कोई नहीं है। अभी तो जो है ना वो जो पीटीआई के कुछ रुकने असम्बली ने कुछ इस तरह की तरमीमी बिल बनाया है अभी अंदर कमेटी में, फिर वो असम्बली में जाएगा, उस पर बहस होगी। अब बेवकूफ़ लोग हैं, अब पीटीआई वाले भी बेवकूफ़ लोग हैं। इस बिल के ऊपर जितना मजाक उड़ गया है पाकिस्तान आर्मी का, उसका किसी को अंदाज़ा ही कोई नहीं है। आपने सोशल मीडिया देखा नहीं है कि हर कोई जो है ना उसका इस बिल का मजाक उड़ा रहा है। एक ने तो कहा है कि जी फौज ने अपनी इज्जत का जो है ना जी वो कीमत रख ली है, 2 लाख 5 लाख रुपए रख लिया है कि आप 5 लाख रुपया दें और बेइज्जती करा दें, ठीक है ना, यानी कि एक कीमत रखी है ना। फिर एक हमारे और दोस्त है, उन्होंने पंजाबी में तबसरा किया है कि जड़ा चौधरी अपने मरासी दियां जुगदा नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर वो चौधरी कदा होया। तो ये जो है कि पाकिस्तान आर्मी जब अपने पे तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये बेसिकली वही बात है कि पीटीआई की हुकूमत के पास काम कोई नहीं है। महंगाई को वो रोक नहीं सकते, कोई इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं सकते। तेल गैस पानी की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी है, उसमें तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ले दे के कभी वजीर आजम कहता है जी फांसी हो गई है, कभी उसके वजीर कहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं ये हम फौज की तनकीद ना की जाए, ये ना की जाए। तो ये ऐसे ही एक फजूल सी कोशिशें हैं। उनका ध्यान उन चीज़ों की तरफ है जिसकी कोई अभी अहमियत है भी और नहीं भी है। अहमियत इसलिए ज़्यादा बनती जा रही है क्योंकि वो उस पर तवज्जो भी नहीं देते और सिर्फ उसको एक दूसरे पर तानाजनी के लिए तानाजनी के लिए कर देते। और अभी जो मैं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में जो पूरी तरह कोरोना के लोग वैक्सीनेशन होगी वो तकरीबन 10 साल तक शायद ये प्रोसेस जारी रहेगा, तब कहीं जाके 75% लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे। हो सकता है, इन चीज़ों की तरफ ध्यान इतना नहीं है क्योंकि अभी तक आप देखें कि पता नहीं लोगों को दूसरी डोज लगी भी है, लगनी भी है, शशोपंज का शिकार हैं, पहली डोज ज़ाया हो जाएगी अगर दूसरी ना लगवाई तो। इसका मुझे पता नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि पीटीआई, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, इनके पास ना कोई प्लानिंग है, ना कोई मनसूबा बंदी है कि कैसे हमने काम करना है, कैसे एक जो क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर उसको कैसे हमने डील करना है, उसके पास उनको कोई नहीं है। आप कोरोना के दिनों में आपके पास आप एक दफ़ा कहते हैं जी हमारे पास पैसे कोई नहीं है और आप मुफ्त मांगने के चक्कर में हैं, जहाँ से कहीं से मुफ्त मिलती है वो आती है, कुछ लोगों को लगा देते हैं, मगर आप मसाइल का तजर्बा भी साथ कर रहे हैं। अब मसाइल के तजर्बे की क्या ज़रूरत पड़ी है? अब ये दुनिया सारी चीज़ें देख रही होती है। अब इसी तरह देखें, आपने पैसे आपके पास है नहीं, 4 अरब 4.5 अरब रुपया आपने 23 मार्च के वो सर्कस पे लगा दिया है। वो पुलिस वाले वो करतब दिखा रहे हैं, फौजी जहाज वाले करतब दिखा रहे हैं, वो लेफ्ट राइट कर रहे हैं। इस करतब देखने के लिए 4 अरब 4.5 अरब रुपया आपने लगा लिया है, मगर आपके पास कोई प्लानिंग कोई नहीं है कि जी आप कोरोना की वैक्सीनेशन करें लोगों को। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की आबादी है या देहातों में लोग रहते हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है ये बड़े शहरों में हो रही है और सीनियर सिटीजन को तो खैर अभी मुफ्त लग रही है। अभी पता नहीं जितनी आई है वो तो लग जाएगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर ये मुंह उठा के देखेंगे, एक वजीर साहब हैं, वो उनके मशीर शहबाज गिल है मेरा ख्याल है उसका नाम, या क्या है वो, इस तरह का गिल साहब है, उन्होंने रूस से इंपोर्ट की है और वो 2-3 हज़ार की दवाई बनती है, 8 हज़ार की वो लगा रहे हैं। वो तो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर दिया था। तो बात वही है कि प्लानिंग है कोई नहीं। तो जो अमरीकी इदारे ने, जैसे वो ब्लूमबर्ग ने बात की है कि जी अगले 10 साल तक अभी वैक्सीनेशन यहाँ पे चलती रहेगी, वो भी 75% तक ईरान, पाकिस्तान और एक और कंट्री वो ठीक है, ठीक कहते होंगे उनके कोई अंदाजे। रिपोर्ट ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ये आइंदा 10 साल तक फिर वो ये सूरत हाल यही रहनी है। ये अफसोस की बात है और ये सारी गवर्नमेंट की नाअहली इसे कह सकते हैं।
تو آپ نے بھی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کوئی درختوں کے حساب سے کہ درخت لگائے ہیں عمران خان نے. وہ کہتے یار عمران خان پچھلے کئی سالوں سے کہی جا رہا ہے کہ جی ہم نے بلین ٹری لگائے ہیں. نہیں لگائے. کدھر لگائے ہیں ہمیں پتہ تو چلے نا. وہ خواب میں تو وہ لگا خیبر پختونخوا میں کس شہر میں کس جگہ پہ لگائے ہیں. وہ خواب میں چیزیں لگاتا ہے اور خواب میں ہی وہ چیزیں وہ کرتا رہتا ہے. تو یہ اس میں یہ کہ صورتحال کبھی ویسے ہی ہوتی ہے. ہر ہفتے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اچھا پہلو نظر نہیں آتا. کوئی اچھی خبر آتی ہے تو ایک دم سے نا اس کا جنازہ سا نکلا ہوتا ہے. کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو نہیں جی دوستوں میرا خیال ہے کہ آج اتنی مختصر گفتگو کافی ہے. یہ ہمارا آج کا اب پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے پھر نئے پروگرام. آپ بتائیے گا کامنٹس میں کہ میں غلط کہہ رہی ہوں یا یہ. آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں آپ کوئی غلط نہیں کہتی جی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, غلط تو میں ہی ہوں. شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور یوٹیوب چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.